ہیں، لیکن فی الوقت ہم نے جو انٹرنل اقدامات، اور مجھے یاد ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی پروگرامز کرتے ہوئے بھی 6 7 8 سال کا عرصہ ہوا ہے، اور ہمیشہ آپ جیسے ایکسپرٹس نے یہی بات کی کہ ہاؤس ان آرڈر کریں، اپنی چیزیں بہتر کریں، چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ آج تک مجھے نہیں لگتا کہ ہم نے ہاؤس ان آرڈر کرنے کے لیے، نہ تو ہم نے جو ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے اس سے نکلنے کے لیے کوئی جو بجلی کی چوری ہے پکڑنے کے لیے کوئی اقدامات کیے ہوں۔ کہ عالمی مالیاتی فنڈ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں رواں مالی سال معاشی ترقی کی رفتار 3.5% رہنے کا امکان ہے۔ حکومت نے نئے بجٹ میں معاشی ترقی کا ہدف 3.6% مقرر کیا۔ 25 سال کا 50 سال کا ویژن ہوتا ہے اس کا، نہیں ویژن نہیں، پلان ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے۔ پاکستان میں ریاست ختم ہو گئی ہے، گورنمنٹ آ گئی ہے۔ پھر انہوں نے پارٹنرشپس کی ہوئی ہیں اپنے فارنرز کے ساتھ، تو میں نے کہا یہ پہلے تو حقائق معلوم ہونے چاہیے اور بتانا چاہیے کہ یہ اس میں کون کون سے پاکستانی ان میں شریک ہیں۔ سر 1994 نہ ہم نے اپنی ڈیٹ ری اسکیجولنگ کے اوپر کوئی اقدامات کیے ہیں، نہ اداروں میں رائٹ لوگ لگائے ہیں جو کہ اچھے فیصلے کریں، تو پھر کیسے ہاؤس ان آرڈر ہوگا؟ اس میں تو کہتے ہیں نا کہ یہ ڈارک ٹنل ہے اور آگے کچھ بھی نہیں نظر آ رہا ہمیں۔ یور ٹیک آن دس۔ دیکھیے عمران صاحب، پہلی بات یہ کہ یہ اس دفعہ جو آپ ٹیم کی بات کر رہے ہیں، اس مرتبہ ایک خاص بات یہ ہے کہ جو ہیڈ آف جو ٹیم ہوں گے یعنی فائنانس منسٹر، وہ کیونکہ پارٹی کارکن نہیں ہے یا کوئی پولیٹیکل شخصیت نہیں ہے، تو اس وقت ان کو چاہیے تھا کہ اس ٹیم اور ضروری ہو جاتی ہے کہ اس حکومت میں اگر آپ کا فائنانس منسٹر جو ہے وہ کوئی پولیٹیکل شخصیت نہیں ہے، تو کہ پولیٹیکل شخصیت کا ایک میں اس کو پازیٹیو اسپیکٹ کہتا ہوں کہ وہ عوام کے آگے جواب دہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ پھر کچھ اس طرح کے اقدامات انہیں لینے پڑتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے کہ عوام پہ اس کی عزت پڑ رہی ہو۔ اور ابھی آپ نے جس چیز کی طرف مودی کی طرف اشارہ کیا کہ سوشلی ایک پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے پاکستان میں بیکاز آف انفلیشن، تقریباً 4 مہینے پہلے آئی ایم ایف نے تقریباً یہی بات کی تھی کہ اگرچہ انفلیشن کم ہونے کے چانسز ہیں لیکن بیکاز آف انڈائریکٹ ٹیکس اور اس طرح کے دوسرے اقدامات کی وجہ سے پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو سکتی ہے۔ آئی ایم ایف کا سوشل نہیں بلکہ یہ لفظ استعمال کیا تھا کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے چانسز ہیں، اور اس پہ جو خاص بات ہے جو نظر آئے گی کہ یہ اس دفعہ کا جو انفلیشن ہے جس کو لاسٹ مانیٹری پالیسی میں اسٹیٹ بینک کی اناؤنسمنٹ میں کہا تھا کہ انفلیشن کم ہونے کے چانسز ہیں، آئی ایم ایف بھی یہی پریڈکٹ کر رہا تھا، اس کے باوجود جو انفلیشن بڑھنے کی وجہ ہے، جو ریزن ہے، وہ ایک ٹریڈیشنل ریزن نہیں ہے بلکہ وہ سیلف کریٹڈ انفلیشن ہے۔ میں اس لیے سیلف کریٹڈ کا لفظ یوز کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں 10 روپے کا اضافہ پیٹرولیم پرائزز پہ اور اس کے بعد وہ اضافہ رکتا نہیں کیونکہ پھر وہ ٹرانسفارم ہونا ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے پھر انرجی پرائز آگے چند روز میں انرجی پرائز کو ریوائز کرنا پڑتا ہے، اسی کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن کاسٹ، پھر وہ ایک انفلیشن کا ایک انرشیا شروع ہو جاتا ہے، آٹومیٹیکلی انفلیشن جو ہے وہ کریٹ ہوتے ہی رہتا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ یہ پرائز ہم نے خود بڑھائی، جی ایس ٹی ہم نے خود بڑھائی، پیٹرولیم پر جو لیویز ہیں، ڈیولپمنٹ سرچارجز ہیں، وہ ہم خود بڑھا رہے ہیں، تو یہ جو انفلیشن ہو رہا ہے یہ سیلف کریٹڈ ہے، یہ وہ انفلیشن نہیں ہے جب ہم کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائزز بڑھ گئی ہیں اس لیے ڈومیسٹک پرائزز بڑھ گئی ہیں، اس کے بجائے نہ تو انٹرنیشنل پرائزز ہے نہ اب وہ ڈیویلیوشن والی بات ہے، یہ ٹوٹلی سیلف کریٹڈ انفلیشن ہے جس کی وجہ سے موڈیز اپنی رینکنگ میں کہہ رہا ہے کہ سوشلی پرابلم ہو سکتی ہے، آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ سارے ریزنز ہیں، یہ ٹیم تو اس وقت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب جس طرح سے ابھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اب جو نیا قرض پروگرام ہے اس کے تحت جو جی ڈی پی میں ٹیکسز کا حصہ ہے وہ 3% تک مزید بڑھایا جائے گا، یعنی اگر آپ کہہ رہے کہ سیلف کریٹڈ جو ہے یہاں پر اس وقت چل رہی ہے یہ جو مہنگائی ہے اور یہ ساری انفلیشن ہے جو صورتحال ہے، تو مزید ورس ہو جائے گی پھر آگے چل کے؟ یقیناً 3% بہت بڑا فگر ہے، یہ اگر آپ 1-2 سال کے اندر 3% بڑھاتے ہیں، یہ پرسنٹیج میں نہیں، اس کو اگر دیکھیں اس کا جو افیکٹ پڑے گا، اور خاص طور پہ اس وقت جب افیکٹ پڑنا ہو کہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہیں وہی انہی کو وہ ٹیکسز پے کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا اس دفعہ جو ٹیکس اسٹیپ لیے جا رہے ہیں، آپ ان کو سب کو انالائز کریں تو جو اس کی باٹم لائن ہے کہ وہ جو ٹیکسز کا برڈن ہے وہ مڈل کلاسز پر ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ اب ان کو یہ بات اچھی طرح پتہ ہے، بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ بیلٹ باکس میں نہیں آ سکتے اگلی دفعہ، تو یہ کس خوشی میں لانگ ٹرم پلان کریں؟ مجھے بتاؤ، تم سمجھاؤ نا۔ جو بھی کرنا ہے نہیں تو ریاست تو نہیں ہے نا،
میں جو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ریاست تو ہمیشہ گورنمنٹ سے الگ ہوتی ہے. ریاست فیصلہ کرتی ہے کہ یہ پاکستان میں جو آم کا باغ ہے وہ لاڑکانہ میں لگے گا اور آئی ٹی کی فیسلٹی کراچی میں لگے گی. ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ آم کا باغ کراچی میں لگے گا اور آئی ٹی لاڑکانہ میں لگے گا. سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو یہ ریاست ساہیوال کا کول فائرڈ پاور پلانٹ ساہیوال میں کول حیرت انگیز فیصلہ تھا یہ، لیکن ہوا یہ. تو یہ جو اس طرح کی فیصلے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے ریاستی فیصلے، ریاست کے معاشی فیصلے سیاسی بنیادوں پہ کیے جا رہے ہیں جو کہ خرابی کی جڑ بن گئی ہے جو ہماری. کہ بنیادی. اس میں میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں جو کوئی نہیں کہے گا. سب سے بڑا ایرر ہوا ہے سی پیک میں. اس پہ آپ مسلسل جی تنقید کر رہے ہیں، آپ اس چیز کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں کہ ایک بھی اکنامک زون ڈیولپ ہوا؟ 10 سال ہو گئے نا. اچھا، اس میں بھی لوگ کہتے ہیں قصور بھائی ہمارے چین کے دوستوں کا نہیں ہے، بلکہ ان کو ایسے پروجیکٹس آپ نے پرپوز کیے، کچھ کو وہ منع کر رہے تھے. جیسے بات ہوئی کہ ساہیوال کول پاور پلانٹ جب انہوں نے فرمائش کی تو چینیوں نے کہا کہ نہیں لگنا چاہیے وہاں پر اس کی سینس نہیں بنتی، لیکن اصرار کیا لگایا. لاہور کی جو ٹرین آپ نے لگائی ہے وہ بھی ان کا مطلب ہے مشکل سے ان کو کہتے ہیں سیل کی گئی. تو قصور تو پھر ان کا ہی ہوا نا. میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں. چلو یہ تو میں ان دونوں کی بات نہیں، میں بول رہا ہوں آپ کا تمام پروجیکٹ جو سی پیک کے پروجیکٹ ہیں اسپیشل اکنامک زون کے، وہ انڈس ریور کے اس سائڈ پر ہے نا، رائٹ سائڈ پر. آپ مجھے بتائیں کوئی کراچی کا انڈسٹریلسٹ رشا کئی یا پشاور کا انڈسٹریلسٹ رشا کئی میں جا کے پلانٹ لگائے گا؟ لگا سکتا ہے؟ کیا وہاں پہ ہیومن ریسورسز ٹیکنالوجی اویلیبل ہے؟ وہ سندر میں کیوں نہیں لگائے گا؟ وہ نوری آباد میں کیوں نہیں لگائے گا؟ سمجھاؤ نا مجھے. ڈی آئی خان میں کیوں لگائے گا؟ ڈی جی خان میں کیوں لگائے گا؟ دیکھیں یہ معاشی فیصلے ہیں. جو B2B پروجیکٹس ہیں نا، B2B G2G الگ ہوتا ہے. B2B تو ٹوٹل فیلور ہے، ٹوٹل زیرو بیسڈ ہے. زیرو بیسڈ. ہاں نہیں، وہ تو یہ اسی طرح کی تنقید ہو رہی ہے. لیکن ایک آپ تنقید نہیں ہو رہی، میں تو پہلا آدمی ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں. 2002 اور 2015 کے دوران بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے نا ان پاور پلانٹ سے یہ معاہدے اس کی ہوئے ہیں. تفصیلات ہمیں معلوم نہیں ہیں، ہم سب ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں. دیکھیے یہ معاہدے پیپلز پارٹی کے پہلے دور حکومت میں شروع ہوئے، بے نظیر بھٹو صاحب کے دور میں، پھر یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں، پھر جنرل پرویز مشرف کے دور میں، پھر نواز شریف صاحب کے دور میں یہ معاہدے ہوتے چلے گئے. اور اس کے بعد جو ہے یہ عمران خان صاحب کا دور جو ہے 2019 کی بات بتائی جا رہی. کئی ایسے آئی پی پیز تھے جن سے ہمارے معاہدے ختم ہو گئے تھے، ان کو توسیع دے دی گئی. جی ہاں، ریسنٹلی ان کو توسیع دے دی گئی. گویا جو معاہدے ختم ہو گئے تھے، جو ہم نے کیپیسٹی پیمنٹ کرنی ہے، بجلی ہم خرید نہیں سکتے اور بجلی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس کی ترسیل نہیں کر سکتے اور پیسے اس کے دے رہے ہیں. اور 2500 ارب روپیہ جو ہے وہ ہم پہنچ چکا ہے، یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے. بالکل. اور یہ اب اس کے جو ہمارے چیمبر کے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو معاہدے ہیں اور یہ پاکستانی معیشت ایک ساتھ نہیں چل سکتی. یہ پاکستانی معیشت کی کمر ٹوٹ جائے گی. اتنی مہنگی بجلی افورڈ نہیں کر سکتے ہم کوئی چیز ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے، کارخانے بند ہو رہے ہیں. تو میں نے یہ ان سے کہا ہے، ایس ایم تنویر صاحب سے بھی، کہ آپ ایک پوری پہلے حقائق جو ہیں لوگوں کے سامنے پیش کریں اور پھر جو پاکستانی جو ہیں جو شریک ہیں ان ملکیت میں کوئی جرگہ بنا کے ان کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، ان کے گزارش کریں کہ بھئی آپ کے پیسے پورے ہو گئے ہیں، بہت آپ نے جو کچھ انویسٹ کیا تھا وہ واپس مل گیا ہے. تو ایسی صورت کریں کہ پاکستان کے حال پہ رحم کھائیں اور یہ ان معاہدے جو ہیں ان کو نظر ثانی ان پہ کی جائے، یا تو ان پہ نظر ثانی کریں یا ان کو ختم کر لیں اور یہ کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے اس سے ہمیں نجات دلا دیں.